سوال: کون سی چیز اپنے بیٹے کو سکھانے سے والدین کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: ناظرہ قرآن سکھانے سے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے 2 حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: لوگوں میں صلح کروانے سے۔ سوال: کس جگہ دھوکہ دینا جائز ہے؟ جواب: جنگ میں۔ سوال: کون سا نیک عمل مسلمان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: صدقہ۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراقی نماز۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ جواب: بے نمازی کی۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 12۔ سوال: کس نبی کی زبان میں لعنت تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال: کس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا؟ جواب: مچھلی کو۔ سوال: کون سی صورت قیامت کے دن پیاس بجھائے گی؟ جواب: سورہ یاسین۔ سوال: قربانی کا گوشت کس انسان کو دینا جائز اور مستحب ہے؟ جواب: غیر مسلم کو۔ سوال: کس گناہ کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے؟ جواب: ظلم کی۔ سوال: وہ کون سا ایک گناہ ہے جس میں 70 گناہ ہیں؟ جواب: سود۔ سوال: شیطان انسان کو کس کام سے روک کر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب: دین کے علم سے۔ سوال: حج کے دوران کون سا لفظ 101 مرتبہ پڑھنے سے ہر حاجت اور دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: یا اللہ۔ سوال: کس چیز سے انسان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: عرفہ کے روزے سے۔ سوال: کس مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے؟ جواب: مسجد نمرہ۔ سوال: قیامت کتنی قسم کی ہوگی؟ جواب: 2 قسم کی۔ سوال: مرتے وقت مرنے والے انسان کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ جواب: اپنی روح نکلتے دیکھتی ہیں۔ سوال: کون سی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے؟ جواب: پٹھان قوم۔ سوال: انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا؟ جواب: ناخن۔ سوال: سب فرشتوں میں سے اہم فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 4۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کی دعا سے بغیر بادلوں کے بارش برسائی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی۔ سوال: کون سی آسمانی کتاب سب سے پہلے نازل ہوئی؟ جواب: تورات۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو داڑھی رکھنے سے نہیں ہوتی؟ جواب: کینسر۔ سوال: اس قرآنی باب کا کیا نام ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سے متعلق ہے؟ جواب: سورہ یوسف۔ سوال: کتنے پیسے نوبل پرائز کے ساتھ انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں؟ جواب: 10 کروڑ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب: 4 گز۔
سوال: حضرت ابوبکر صدیق کا کاروبار کیا تھا؟ جواب: کپڑے کا۔ سوال: کون سے پیغمبر ہیں جنہوں نے فرشتوں کی مہمان نوازی کی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: انسان کا قدم کس وقت عام اوقات سے لمبا ہوتا ہے؟ جواب: صبح کے وقت۔ سوال: دجال کا تعلق کس خاندان سے ہوگا؟ جواب: یہودی۔ سوال: کس نبی کی قوم بندر بن گئی تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ سوال: زمین پر سب سے پہلے کون سی سبزی اگائی گئی تھی؟ جواب: مٹر۔ سوال: اس غار کا کیا نام ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی؟ جواب: غار ہیرا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: اسلام میں دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ جواب: عمر بن خطاب۔ سوال: مسلمانوں اور قریش کے درمیان 624 عیسوی میں کون سی جنگ لڑی گئی؟ جواب: جنگ بدر۔ سوال: کون سا اسلامی تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے؟ جواب: عید الاضحیٰ۔ سوال: اسلام کی پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ جواب: مسجد قباء۔ سوال: اسلام میں کس پیغمبر کو پیغمبروں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: کس اسلامی تصور کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا؟ جواب: جہاد۔ سوال: مسلمانوں اور قریش کے درمیان 627 عیسوی میں کون سی جنگ لڑی گئی؟ جواب: جنگ خندق۔ سوال: کون سا اسلامی تہوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی یاد دلاتا ہے؟ جواب: عید میلاد النبوی۔ سوال: پہلی اسلامی صدی کا نام کیا ہے؟ جواب: ہجری صدی۔ سوال: اسلام میں کس نبی کو اللہ کا رسول کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کس قرآنی باب کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی سے ہے؟ جواب: سورہ سواد۔ سوال: کس اسلامی تصور کا مطلب ہے صدقہ؟ جواب: زکوٰۃ۔ سوال: دوسری اسلامی صدی کا نام کیا ہے؟ جواب: اموی صدی۔ سوال: قرآن میں کس نبی کا تذکرہ بنی اسرائیل کا نبی بتایا گیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: روزہ رکھنے کے باوجود بھی کون سی 5 عورتیں جنت سے محروم رہیں گی؟ جواب: اسلام میں جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی شخص صرف روزہ رکھنے سے جنت کا حقدار نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی عقائد اور اعمال درست نہ ہوں۔ قرآن و حدیث میں کچھ ایسے گناہ ذکر کیے گئے ہیں جو اگر کوئی عورت کرے وہ جنت سے محروم ہو سکتی ہے چاہے وہ روزہ بھی رکھے۔ وہ 5 عورتیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ناشکری کرنے والی عورت۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی نیکیوں کو نظر انداز کرے اور ہر وقت شکوہ و شکایت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی، کیونکہ وہ ناشکری کرتی تھیں، شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی تھیں۔
نمبر 2، بد زبان اور دوسروں کو تکلیف دینے والی عورت۔ جو عورت بد کلامی کرتی ہے، دوسروں کو گالی دیتی ہے یا اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ عبادات کے باوجود جنت سے محروم ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا جو روزے نماز کی پابند تھی لیکن زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ مستند احمد 9675۔ نمبر 3، پردہ نہ کرنے اور بے حیائی کرنے والی عورت۔ جو عورت بے پردہ رہتی ہے، فحاشی و عریانی کو عام کرتی ہے اور اللہ کے دیے ہوئے حجاب کے حکم کو نظر انداز کرتی ہے، وہ بھی جنت سے محروم ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ ایک وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ نمبر 4، چغلی اور فتنہ پھیلانے والی عورت۔ جو عورت دوسروں کے درمیان نفرت اور غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے، گھریلو جھگڑوں کو ہوا دیتی ہے اور جھوٹ بول کر رشتے خراب کرتی ہے، وہ بھی جنت سے محروم ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 5، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ جو عورت اپنے والدین کی نافرمانی کرے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے اور ان کی خدمت نہ کرے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کرنے والوں پر جنت حرام کر دی ہے۔ نتیجہ، روزہ رکھنا ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اگر کوئی عورت ان گناہوں میں مبتلا ہو تو وہ روزے کے باوجود بھی جنت سے محروم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، آمین۔